میرے افسانے کا عنوان ہے ڈراپ سین۔ ذوق بہت دنوں سے احتشام اللہ کے کردار میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اس کردار پر بہت محنت صرف کی تھی، مشاہدے اور تجربے کی آنچ پر اسے مہینوں تپا کر کندن بنایا تھا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا، زندگی کے رویوں، فرد کی الجھنوں، خوشی میں روح سے اٹھنے والی تھرکتی لہروں، غم میں ان تھرکتی لہروں کو جکڑ لینے والے آنسوؤں کو اس کردار میں تناور درخت سے نکلنے والی نئی شاخوں کی طرح اضافہ کرتا جاتا۔ احتشام اللہ گھنے درخت کی طرح مسلسل پھیلتا جا رہا تھا۔ ذوق اس کردار کی تکمیل کے لیے راہ چلتے یا دفتر میں اور کبھی کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے جو کچھ سوچتا اسے جیب میں رکھی چٹ پر درج کر لیتا اور جو ہی گھر پہنچتا تو اس پر اسے کاغذ پر منتقل کر دیتا۔ جہاں ڈرامے کے پوائنٹس درج کر رکھے تھے، کردار کے حوالے سے ڈرامے کا حصہ جب تحریر کرتا تو اس میں ان نکات کو شامل کرتا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ سب لکھنے والے کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر بات ہر وقت دھیان میں کب رہتی ہے، لیکن اس نے دیگر کی بنسبت اس کردار پر کچھ زیادہ ہی ہوم ورک کر رکھا تھا۔ ذوق کو اس ڈرامے کا اسائنمنٹ خاص طور سے ملا تھا۔ وہ اس پر کڑی محنت کے لیے آمادہ تھا۔ چند ماہ پہلے ایک بڑے مستحکم چینل کے پروڈکشن ڈائریکٹر نے ذوق کو مدعو کیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ پچھلی بار جو اس کا ڈرامہ آن ایئر گیا اسے زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی تھی، تاہم اسکرپٹ کے حوالے سے سب نے تعریف کی تھی۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ مضبوط اسکرپٹ کمزور ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہی وجہ تھی پروڈکشن ڈائریکٹر سے گفتگو کرتے اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ بیگ صاحب کے علاوہ کوئی اور ڈائریکٹ کرے گا تو میں لکھوں گا، ورنہ نہیں۔ پروڈکشن ڈائریکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر توصیف احمد کام کریں گے۔ یہ سن کر وہ سرشار ہو گیا، کیونکہ بہت عرصے سے ذوق کی خواہش تھی کہ اس کے لکھے ہوئے کسی ڈرامے کو توصیف احمد جیسے سینئر اور منجھے ہوئے ڈائریکٹر بنائیں۔ ڈرامہ نگار ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ ڈرامہ کاغذ پر منتقل کرنا پہلی اور کیمرہ آرٹ ورک، ایڈیٹنگ، بیک گراؤنڈ اسکور اور پورے منظرنامے کے ساتھ اسے 8 mm کے فیتے پر منتقل کرنا دوسری منزل ہوتی ہے۔ خیالوں کے کارواں کو پہلے پڑاؤ تک ہانکنے والا یقیناً مصنف ہوتا ہے، مگر دوسرے پڑاؤ اور منزل تک لے جانے والے ہاتھ کچھ تکنیکی اور کچھ تخلیق کی مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں، تب کوئی آنکھ ٹی وی اسکرین کے کسی چینل پر رکتی ہے۔ ذوق تو توصیف احمد کی صلاحیتوں کو معترف تھا اور ہمیشہ سے اس لمحے کا منتظر تھا کہ کب وہ اس کے لکھے ہوئے ڈرامے کو ڈائریکٹ کریں۔ اب یہ موقع آ گیا تھا۔ اگلے روز سے توصیف احمد، خواجہ مستوری اور ذوق کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور تینوں نے مل کر ڈرامے کے خد و خال پر گفتگو شروع کر دی۔ ابتدائی میں اسے بتا دیا گیا کہ یہ ایک بڑے بجٹ کا پروجیکٹ ہے۔ لوکیشن، آرٹ ورک منفرد اور کرداروں کی ضرورت کے مطابق اداکاروں کا انتخاب ہوگا، خواہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے کسی اداکار کو بلوانا پڑے۔ ملاقاتوں کے دوران ڈرامے کی کہانی، کردار اور بنیادی تھیم پر کھل کر بحث کی گئی۔ اپنی اپنی فیلڈ کے 3 منجھے ہوئے پروفیشنل لوگوں نے آخرکار فائنل آئیڈیا ڈیزائن کر لیا، جس پر اس سے پہلے کسی بھی چینل نے کوئی ڈرامہ پیش نہیں کیا تھا۔ طویل ملاقاتوں کے بعد تینوں نے آپس میں عہد کیا کہ وہ آئیڈیا پر کسی سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے تاکہ یہ کسی شکل میں سامنے نہ آ جائے۔ جو ذوق آئیڈیا کو کاغذ پر منتقل کر رہا تھا، کہانی کے خط و خال بھی واضح ہوتے جا رہے تھے۔ تینوں افراد کی ملاقات تقریباً روز ہی ہوا کرتی۔ اسکرپٹ درمیان میں رکھ کر خوب بحث کرتے اور زیادہ سے زیادہ جاندار بنانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر برملا اظہار کرتے۔ رفتہ رفتہ ایک منفرد گتھی ہوئی کہانی وجود میں آنے لگی۔ ذوق کو اس پروجیکٹ پر کام کرنے میں مزہ بھی آ رہا تھا، ہر چند کہ وہ اپنے اسکرپٹ میں کسی دوسرے کی مداخلت کا قائل نہیں تھا، لیکن توصیف احمد کی موجودگی میں وہ خود کو بہت جونیئر محسوس کر رہا تھا۔ یوں بھی طویل ہوم ورک اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ توصیف احمد بلا شبہ تجربہ کار اور منجھے ہوئے ہدایت کار ہیں۔ کئی ماہ کے انتھک محنت اور تیاریوں کے بعد جب پہلی بار کیمرہ آن ہوا تو ذوق کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ڈرامے کا کم و بیش نصف حصہ تحریر کر چکا تھا۔ جس طرح اس کی خواہش تھی کہ کوئی اس کے کام میں مداخلت نہ کرے، اسی طرح وہ خود ہی دوسروں کے کام میں بے جا دخل اندازی سے گریز کیا کرتا۔ بالخصوص پروڈکشن کے حوالے سے وہ قطعاً خاموش رہتا، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ جب مرکزی کردار کے حوالے سے کوئی تیاری کی جاتی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ خود بھی موجود ہو۔ جب احتشام اللہ والا حصہ ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا تو وہ سیٹ پر چلا جاتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس نے توصیف صاحب سے ڈرتے ڈرتے کچھ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک دو بار انہوں نے ذوق کے مشورے پر توجہ دی، ایک دو بار مسکرا کر رہ گئے، مگر عمل نہ کیا۔ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے ذوق کو باقاعدہ سمجھایا
کہ اپنی پوری توجہ صرف ڈرامہ لکھنے پر مرکوز رکھے۔ ذوق کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کردار لکھا ہے وہ اسی طرح پیش نہیں کیا جا رہا۔ وہ خواجہ مستوری کے پاس چلا گیا۔ اس کی بات سن کر خواجہ صاحب بولے، ذوق ہم نے یہ کردار جس طرح ڈسکس کیا تھا ویسے ہی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ توصیف بھائی نے کردار کی شخصیت کو مزید نکھارا ہے۔ مثلا جس طرح وہ بولتا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کی چلت پھرت، مگر وہ سب جس طرح بولتا ہے اس کی شخصیت پر وہ منفی اثر ڈال رہا ہے۔ میرا کردار نیگیٹو نہیں ہے، میں نے اسے ایک ایسی شخص کے طور پر پیش کیا ہے جو اپنی فطرت میں دوسروں سے ایک سطح اوپر ہوشیار اور معاملہ فہم ہے۔ یہ ہوشیاری اسے منفی دکھاتی ضرور ہے، مگر وہ برے انسان کے طور پر سامنے نہیں آتا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جتنا اٹیچڈ ہے کوئی دوسرا نہیں ہے، مگر توصیف بھائی جس طرح اس سے ڈائلاگ بلوا رہے ہیں، وہ جس طرح اپنے ہاتھوں کو جنبش دیتا ہے، وہ اسے خراب اور برے آدمی کا تصور دے رہی ہیں۔ ہم کل بیٹھتے ہیں، تب اس معاملے کو اچھی طرح ڈسکس کریں گے، خواجہ صاحب نے ذوق کے اعتراض کو سمجھتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب کے دفتر میں تینوں موجود تھے، مگر ملاقات بے نتیجہ رہی۔ توصیف احمد کے خیال میں ڈرامہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، اور کسی بھی بڑے اور اہم کردار کی زندگی میں ایک سے زیادہ مرحلے اور شیڈ آتے ہیں۔ ہم اس میں جتنا تنوع پیدا کریں گے وہ اتنا ہی بھرپور ہوتا جائے گا۔ ذوق کو خاموش ہونا پڑا۔ وہ توصیف احمد کی بات سے مطمئن نہیں تھا۔ ذوق کو لگا کہ اس کے لکھے ہوئے کردار کو توصیف احمد سمجھے بغیر اپنے انداز میں پیش کر کے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسے وہ انتہائی برے لگے۔ وہی توصیف احمد جن کا اس نے تصور میں ہدایت کارانہ عظمت کا بت تراش رکھا تھا، وہی اب اتنے برے لگ رہے تھے کہ جی چاہا تاکہ ایک ٹھوکر مار کر توڑ دے۔ اس کا یہ بھی جی چاہا کہ ایک جنبش قلم اس پروجیکٹ سے الگ ہو جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مصنف اور تخلیق کار تھا مگر بے بس تھا۔ توصیف احمد ڈائریکٹر تھے اور با اختیار بھی۔ اس نے بارہا دیکھا تھا کہ اختلافات کی وجہ سے پروڈیوسر ڈائریکٹر ڈرامے کے اختتام پر ناموں والے ٹیلپ سے مصنف کا نام ہی اڑا دیتے۔ کلپس اور اخبارات کے اشتہارات میں تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ مصنف کا نام بتانے کی زحمت ہی نہیں کی جاتی۔ بے بسی کے احساس نے ذوق کو چڑچڑا اور مایوس کر دیا، مگر وہ یہ سوچ کر اس کی تحریر پر برے اثرات مرتب ہوں گے اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کچھ دن سیٹ پر جانے سے بھی گریز کیا، مگر ایک دن خواجہ صاحب کا فون آ گیا کہ 2 دن بعد کھلے سمندر میں چھوٹے جہاز پر شوٹنگ کا شیڈول بنایا گیا ہے، اسے بھی چلنا ہے۔ وہ حیران ہوا کیونکہ اس کے لکھے اسکرپٹ میں ایسا کوئی منظر نہیں تھا جو کھلے سمندر میں کسی لانچ کی کشتی یا فیری پر فلمایا جا رہا ہو۔ اس نے خواجہ صاحب سے دریافت کیا تو وہ بولے، 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں بزنس پارٹی والا سین جس میں بیڑے سے ٹرے گر جاتی ہے اور احتشام اللہ کا بیٹا اسے گیلری سے دھکا دے دیتا ہے، توصیف احمد نے ہوٹل کی لابی کو سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی میں نے تمہاری طرف سے اجازت دے دی تھی۔ جہاز کے عرصے سے ویٹر کا سمندر میں گرنا سین کو زیادہ جاندار بنا رہا ہے، اور ویسے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک سیاسی وزیر کے بیٹے نے ایک ہوٹل میں غریب ویٹر کو بری طرح پیٹا تھا۔ یہ سین اس واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ کسی سیاستدان کو ناراض کرنا ہمارے چینل کی پالیسی نہیں ہے، لہذا تبدیل کر دیا۔ خواجہ صاحب نے وضاحت کی۔ خواجہ صاحب اگر بات منظر کو زیادہ ایکسائٹڈ بنانے کی تھی تو پھر ہم اسے دبئی کے کسی اسکائی کریپر سے دھکا دیتے ہوئے بھی دکھا سکتے تھے۔ ذوق نے اپنے سوچ کے مطابق منظر میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم کسی انڈین فلم کا سین بنا رہے ہو۔ خواجہ صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو چڑ گیا اور بولا، آپ کے توصیف صاحب بھی تو کسی ہالی ووڈ کی فلم کا سین کاپی کر رہے ہیں۔ دیکھو ذوق، میں توصیف کے کیلیبر سے واقف ہوں، وہ کبھی کسی دوسرے کی کاپی نہیں کرتا۔ انسپریشن ذرا لینا الگ بات ہے، وہ چوری نہیں کہلاتی۔ پھر وہ ایک لمحے کے بعد بولے، ویسے تم پرسوں ڈیک پر آ جاؤ، ہم مزید وہیں ڈسکس کریں گے۔ فون بند ہو گیا، مگر ذوق مضطرب ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سین کہانی میں ٹرننگ پوائنٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ احتشام اللہ کی برسوں کی محنت سے بنائی ہوئی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور وہ پولیس کو فون کر کے اپنے ہی بیٹے کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ اگر سین توصیف احمد اپنی مرضی سے تبدیل کر کے فلمائیں گے تو میری کریڈیبلٹی پر اثر پڑے گا۔ ایک لمحے کو اسے خیال گزرا کہ در حقیقت سمندری جہاز کے عرصے پر دولت اور امارت کی جھلک خود بخود نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مختلف فضا ہوگی جہاں امارت کے ساتھ شراب اور حسن کا امتزاج بہت آسانی سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اسے چڑچڑاہٹ ہونے لگی۔ یہ سوچ کر اس کی چڑچڑاہٹ کے ایک گوشے میں توصیف احمد باوقار انداز سے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ ایک بار پھر چڑچڑا ہو گیا۔ وہی یہ سین کیوں لکھیں، میں کیوں نہیں؟ ذوق نے سامنے رکھے کشن پر مکہ جماتے ہوئے سوچا، میں مصنف ہوں، یہ میری تخلیق ہے، میں نے اس کردار کو بنایا ہے، اس کے اچھے برے کا میں ذمہ دار ہوں۔ وہ زندگی کے کس موڑ پر کب اور کیسے اور کیا کرے گا
یہ مجھے سوچنا چاہیے. اگر توصیف احمد اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا. میں اس واقعے کو سمندر تک لانے کے لیے کچھ اور محرکات یا کشمکش پیدا کرتا. اسے بزنس پارٹی سے زیادہ فشنگ نائٹ میں تبدیل کر دیتا. چند گھنٹوں کی بزنس پارٹی اور ساری رات کھلے سمندر میں فشنگ، ہلا گلا، مستیاں اس تاثر کو اور زیادہ ابھار دیتی، جس کی مدد سے احتشام اللہ کے بیٹے کا جذباتی پن اور نمایاں ہوتا. یہ سوچتے ہوئے ذوق کی طبیعت میں بوجھل پن در آیا. اسے توصیف احمد ان لوگوں کی طرح دکھائی دیے جو دوسروں کی محنت پر ہاتھ صاف کر کے خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی بھارتی سپر ہٹ فلم کے ساتھ کراچی کے اسٹیج اداکاروں کا بھونڈا مذاق، جیسے صادقین کے تخلیقی قلم سے ابھرے ہوئے سورہ رحمان کے خیال انگیز نقوشی کچی پکی نقل بنانے کی ناکام کوشش، یا پھر کسی لازوال سریلے گیت کے ساتھ کھردری آوازوں والے پاپ گلوکار کی دھیمیاں مشتی. ذوق نے وہ رات بستر سے زیادہ پیروں سے کمرہ ناپتے ہوئے گزاری تھی. 2 دن بعد جہاز کے عرصے پر ایک سایہ دار جگہ کے ایک گوشے میں وہ اور خواجہ صاحب پیراشوٹ کی کرسیوں پر دراز تھے. سمندری جہاز ہلکے ہلکے ہلکولے لے رہا تھا. سمندر بھی ذوق کی طرف تھوڑا سا بے چین تھا، مگر دونوں اپنی کیفیت کے برملا اظہار سے گریزاں بھی تھے. توصیف اپنے پورے یونٹ اور اداکاروں کے ساتھ مختلف مناظر فلمانے میں مصروف تھے. وہ دن کی روشنی میں اپنا کام ختم کر لینا چاہتے تھے. خواجہ صاحب رات سمندر ہی میں گزارنے کا پروگرام بنا کر آئے تھے. ان کے پروگرام کے مطابق شوٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد اندر ہال میں محفل غزل تھی، جس میں استاد حامد علی خان اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے تھے اور جنہیں سننے کے لیے پورا یونٹ بے قرار تھا. شام ہو چلی تھی. شوٹنگ کا بہت سارا کام نمٹایا جا چکا تھا. ذوق کی طبیعت میں بیزاری نمایاں تھی. ہر چند کے تمام شوٹنگ کے دوران اس نے محسوس کیا کہ سارے منظر اور مکالمے وہی تھے جو اس نے لکھے تھے، صرف جگہ تبدیل ہو گئی تھی. اور جگہ کی تبدیلی اور اس پر مستضاد توصیف احمد کی ذہنی اپچ نے کہانی کے اس حصے کو بلا شبہ بہت جاندار بنا دیا تھا. مگر اس اعتراف کے باوجود ذوق کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں سے توصیف احمد نے قلم چھین کر اس کی فنی طاقت سلب کر لی ہو. پھر ایک لمحے کو اس کا یہ بھی جی چاہا کہ وہ کھڑا ہو کر زور سے آواز دے اور کہے کہ توصیف احمد آپ واقعی باکمال ڈائریکٹر ہے. مگر دوسرے ہی لمحے حسد کی زنجیروں نے اس کے پیروں کو عرشے کے تختوں سے باندھ دیا. کیمرہ مین سورج کی روشنی کے مطابق اپنی پوزیشن بنا رہے تھے. کوتک اور مستعد کھڑے ہوئے تھے کیونکہ اب ریلنگ سے دھکا دینے والا منظر فلمایا جانے والا تھا. توصیف احمد ویٹر کی وردی میں ملبوس اور احتشام اللہ کے بیٹے کا کردار ادا کرنے والے دونوں اداکاروں کو منظر سمجھا رہے تھے. منظر سمجھانے کے بعد توصیف احمد کیمرے کے پیچھے چلے گئے. اشارہ ملتی اداکار نے ویٹر کا کردار کرنے والے اداکار کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ریلنگ سے نیچے دھکا دے دیا. غوطہ خوروں نے فوراً چھلانگ لگا دی. تمام لوگ منظر کی حساسیت میں گم تھے کہ یکایک ذوق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا توصیف احمد کے قریب چلا گیا. آنن فانن ان کا بازو پکڑا اور ریلنگ کے قریب گھسیٹتے ہوئے انہیں سمندر میں دھکا دے دیا. اب ذوق اور سمندر دونوں شانت ہو چکے تھے.